بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغلیہ دور کے بادشاہوں، شہزادوں اور شاہی خواتین کی صحت اور خوبصورتی کا راز ان کے روایتی فٹنس کے طریقوں، دیسی جڑی بوٹیوں، غذاؤں اور قدرتی ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ ان کے کچھ اہم فٹنس اور خوبصورتی کے راز درج ذیل ہے۔ مغلیہ دور کے فٹنس اور جوانی کے راز اور قارئین کی پسندیدگی اور اپنے مشاہدات کا اظہار۔ حیرت کی بات ہے، لوگوں کے نہیں، بادشاہوں نے فیڈ بیک دیا اور اپنے تجربات بطور صدقہ پیش کیے۔ ٹینشن اور سٹریس کے لیے آزمودہ ٹوٹکا۔ ایک عورت کا کہنا ہے کہ رات کو ٹینشن، تکن اور حالات کی پریشانی کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جب میں حاملہ تھی تو مجھے دوا بھی موافق نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے میں بے ہوش تھی اور سٹریس میں رہتی تھی اور میں مایوسی کا شکار ہو گئی تھی۔ ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ تم تلووں کی مالش کیا کرو، اس سے تمہارا ذہنی سکون کم ہو جائے گا اور تمہیں سکون ملے گا۔ میں نے جب اس ٹوٹکے کو شروع کیا تو واقعی ایسا ہی ہوا۔ مجھے ٹینشن اور سٹریس سے نجات مل گئی اور پرسکون نیند کا تحفہ بھی ملا۔ پہلے کئی گھنٹے سونے کے بعد بھی میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ میں صبح 9 بجے اٹھتی تھی، لیکن پھر بھی طبیعت میں بے چینی رہتی تھی اور دل کرتا تھا کہ پھر سے لیٹ جاؤں۔ رات کو سونے سے پہلے تلووں کی مالش کرنے سے الحمدللہ اب فجر کے وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے اور طبیعت بھی سارا دن فریش رہتی ہے۔ میں نے اپنے سب گھر والوں کو بھی روزانہ یہ ٹوٹکا استعمال کروایا۔ واقعی یہ کامیاب ٹوٹکا ہے۔ تلووں کی مالش سے پرسکون نیند آتی ہے۔ چند ماہ کے چھوٹے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے کے لیے بھی یہ ٹوٹکا مفید ہے۔ ٹینشن اور ذہنی دباؤ کے لیے بھی یہ ٹوٹکا انتہائی مؤثر و مفید ہے۔ الحمدللہ اس ٹوٹکے سے سب کو بہت اچھے رزلٹس ملے۔ دودھ اور کشمش کو ملا کر پینے کے ایسے فائدے ہیں جن سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کشمش تو چھوٹے اور بڑے سب ہی کھاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر کشمش کو دودھ میں ڈال کر کھا لیا جائے تو اس کے فائدے دوبالا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کشمش میں میگنیشیم، وٹامن B6، پوٹاشیم اور آئرن کے علاوہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور فائبر پایا جاتا ہے۔ کشمش کھانے سے رنگ سرخ و سفید ہو جاتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہے۔ مغل بادشاہ جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ ورزش اور یوگا کرتے تھے۔ خاص طور پر شمشیر زنی، گھڑ سواری اور کشتی جیسے فنون میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے مغل سپاہی اور شہزادے مالش کرواتے اور محسوس ورزشیں کرتے تھے۔ بادشاہوں کی خوراک میں بادام، اخروٹ، شہد، گھی اور دودھ شامل ہوتا تھا، جو توانائی اور قوت مدافعت کو بڑھاتے تھے۔ ہاضمہ بہتر کرنے کے لیے سونف، اجوائن اور پودینے کا استعمال عام تھا۔ قورمہ، بریانی اور روغنی کھانوں کے بعد مغل لوگ سونٹ، الائچی اور لونگ سے بنی چائے یا قہوہ پیتے تھے تاکہ بھاری غذا ہضم ہو سکے۔ زعفران اور بادام کے تیل سے مالش کی جاتی تھی تاکہ خون کی گردش بہتر ہو اور جلد تر و تازہ رہے۔ دودھ اور شہد کو ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد نرم اور چمکدار ہوتی تھی۔ سندل کی لکڑی کا پاؤڈر، گلاب کا عرق اور ملتانی مٹی کا ماسک جلد کو ٹھنڈک پہنچاتا اور دانے ختم کرتا تھا۔ بادام پیس کر دہی میں ملا کر لگانے سے جلد صاف اور نکھری نظر آتی تھی۔ مغلیہ خواتین بالوں کے لیے آملہ، ریٹا اور شکاکائی کا استعمال کرتی تھی، جس سے بال گھنے اور چمکدار رہتے تھے۔ ہینا یعنی مہندی سے بالوں کو قدرتی رنگ اور نرمی ملتی تھی۔ مغل بادشاہ اور خواتین گلاب، عود، مشک اور عنبر سے بنے عطریات کا استعمال کرتے تھے تاکہ ہمیشہ خوشبودار نظر آئے۔ نہانے کے پانی میں سندل، کیوڑا
اور عرق گلاب ملایا جاتا تھا تاکہ جسم کی خوشبو دیر تک برقرار رہے۔